الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم أما بعد حضرات ابھی مجھ سے قبل آپ نہ تو منقبت سماعت فرما رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، میرے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ عطا پاشی، اللہ عطا پوشی دامن میں چھپا لی ہے مجرم کی خطا پوشی۔ اللہ اللہ دامن میں چھپا لی ہے مجرم کی خطا پوشی، اور تم شمع سے بھی سیکھو پروانے سے بھی سیکھو، تم شمع سے بھی سیکھو پروانے سے بھی سیکھو، خاموشی میں گویائی ہے گویائی میں خاموشی۔ تم شمع سے بھی سیکھو پروانے سے بھی سیکھو، خاموشی میں گویائی ہے گویائی میں خاموشی۔ اور یہ شعر خاص طور سے ان لوگوں کے نظر ہے جو صاحب نسبت ہیں، جنہوں نے اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان مست نگاہوں نے کیا چیز پلائی ہے، ان مست نگاہوں نے کیا چیز پلائی ہے، جو تقوی کا تقوی ہے مینوشی کی مینوشی، جو تقوی کا تقوی ہے مینوشی کی مینوشی۔ اور محدث اعظم ہند کہتے ہیں کہ گنبد خضرا ہرا اور خانہ کعبہ کالا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں محبوب کی فرقت میں، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبے کے سیاہ پوشی۔ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبے کی سیاہ پوشی۔ اللہ عطا پاشی، اللہ عطا پوشی دامن میں چھپا لی ہے مجرم کی خطا پوشی۔ اور تم شمع سے بھی سیکھو پروانے سے بھی سیکھو، خاموشی میں گویائی ہے گویائی میں خاموشی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ غرض کی دنیا میں ہمارا پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی سچی طاعت اور فرما برداری کریں۔ حدیث کریمہ ہے
کہ ان دنیا مزرع الاخرہ، دنیا دنیا کی کھیتی نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم صرف دنیا میں دنیا کی کھیتی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر کے اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئے۔ سکندر اعظم جس نے شمال فتح کیے، جس نے جنوب فتح کیے، جس نے مشرق فتح کیے، جس نے مغرب فتح کیے، ہر چہار جانب فتوحات کے جھنڈے لہرانے والا وہی سکندر جب دنیا سے جانے لگا تو لوگوں سے کہہ گئے، اے لوگوں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دے۔ لوگوں نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہو؟ کہا اس سے آنے والی نسلیں عبرت لیں گی، سبق سیکھیں گی کہ سکندر وہ تھا کہ میسر گر جہاں کے زر سبھی ملکوں کا مالک تھا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھا۔ آج اس کے فتح کیے ہوئے ملک اس کے کام نہیں آ رہے، اس کا مال و اسباب اس کے کام نہیں آ رہے، اس کی دولت و ثروت اس کے کام نہیں آ رہی۔ آج وہی سکندر دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ چند روزہ زندگی ہے، اور اخروی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت ہے اور باقی رہنے والے انسان کے نیک اعمال۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ کیا ہم دنیا میں رہ کر کے اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے، بچوں کے لیے روزی نہیں تلاشیں گے، ہر وقت عبادت کریں گے، تو دنیا کا کاروبار ہمارا کیسا چلے گا؟ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزہ و نماز، حج و زکوٰۃ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم کر لیتے ہیں وہ ہمارا اوور ٹائم ہے۔ جیسے چاشت، اشراق، صلاۃ التسبیح، اوابین، تہجد وغیرہ جو نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارا اوور ٹائم ہے۔ جس طرح سے ایک مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو مالک سے جو اس کی اجرت فکس ہوتی ہے وہ دیتا ہے، لیکن اوور ٹائم اگر وہی مزدور کرتا ہے تو مالک کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو اجرت دے دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تبارک تعالیٰ اس کی اجرت ہم کو کتنی عطا کر دے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور میں فاروق اعظم اجازت لے کر کے تشریف لے گئے۔ دیکھا سرکار کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے اس پر آرام فرما رہے ہیں، جس میں اطہر پر بام کے نشان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کو دیکھ کر فاروق اعظم زار و قطار رونے لگتے، اے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خزانوں کا ڈھیر لگا اور آپ اس کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر دنیا میں ہماری زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کی زندگی ہے۔ ایک مسافر اپنی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے، اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے پھر اپنی منزل پر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ ایک مسافرت کی زندگی ہے۔ ایک وقت ہمارا وہ تھا جب آج جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو ہماری عوام کہتی ہے فلاں شخص مر گیا، لیکن علماء سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں انتقال کر گیا۔ میں اسی مفہوم کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ہمارا وہ تھا کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، دوسرا وقت وہ آیا جب ہم ماں کے شکم میں آئے، تیسرا وقت وہ آیا جب ہم عالم دنیا میں آئے، چوتھا وقت وہ ہوگا جب قبر کی منزل ہوگی، پانچواں وقت وہ ہوگا جب ہم عالم برزخ میں ہوں۔
چھٹا وقت ہوگا جب حشر و نشر ہوگا، قیامت کی منزل ہوگی، تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے کہا کہ فلاں شخص مر گیا، لیکن علماء نے کہا مرا نہیں، انتقال کر گیا۔ مومن مرتا نہیں ہے، مومن اپنی منزلیں بدل دیتا ہے۔ پتہ چلا وہ مرا نہیں ہے، اس نے اپنی منزلیں بدل دی ہے۔ تو اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنائیں، اور اس کے لیے میں نے افضل العبادات جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نمازوں کے پابند بن جائیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گھر سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ افضل العبادات نماز ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب اے اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا کہ بے شک نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رب تبارک تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں کو دھرتی پر اس انداز سے بکھیرا کہ ہمہ وقت نمازیں ہوتی رہے اور ہمہ وقت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس وقت امریکہ کا مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، انڈونیشیا کا مسلمان ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، اور دبئی کا مسلمان عصر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، اور ہمارے سعودیہ کا مسلمان مغرب کی نماز ادا کر رہا ہوگا، ہندوستان کا مسلمان عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو اے محبوب، جب آپ نے کہہ دیا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نے نظام شمسی کو، سورج کی شعاؤں کو اس دھرتی پر اس انداز سے بکھیرا کہ ہمہ وقت نمازیں ہوتی رہے اور ہمہ وقت آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ پھر دوسری جانب اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ لیکن دوستو، دین کا ستون آپ قائم کہاں کریں گے؟ دین کے اس ستون کو آپ رکھیں گے کہاں؟ اس کے لیے سب سے بڑی زمین جو ہموار کرنا ہے وہ ایمان کی زمین ہے، وہ توحید کی زمین ہے۔ دین کے اس ستون کو اگر رکھیں گے تو آپ توحید کی زمین پر رکھیں گے۔ اگر ایمان آپ کے پاس نہیں ہے تو روزہ و نماز، حج و زکات کوئی آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی زمین پر ایمان کا پلر، نماز کا پلر آپ رکھیں گے تو یہ پلر مضبوط ہوگا، اور اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز جس پر خاص طور سے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، بے شک نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ آج معراج آپ کو اسی فلسفے پر بتا رہا کہ مومن کی معراج ہے کیا۔ لغت میں جب تلاشا گیا کہ آخر معراج کا لغوی معنی ہے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ معراج کا لغوی معنی یہ ہے کسی شے کا اپنے مقام سے عرفہ و اعلیٰ ہو جانا، کسی شے کا اپنے مقام سے اونچا اٹھ جانا، کسی شے کا اپنے مقام سے بلند و بالا ہو جانا، یہی ہے معراج کا لغوی معنی۔ تو دوستو، جب ہمارے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، جبریل امین براق لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جب جبریل نے معلوم کیا تو پتا چلا اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ رب کے حضور جبریل نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، تو ادھر سے حکم ہوتا ہے تو بلا قدمی یا جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آخر میرے نبی کی معراج ہے کہاں؟ اسی فلسفے کو
समझ लीजिए, सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। क्या जिब्रील अमीन का मेरे नबी के पास आना और उनके कदमों को चूमना ये मेरे नबी की मेराज है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, ये तो जिब्रील अमीन की मेराज है। तो आप कहेंगे फिर मेरे नबी की मेराज है क्या? बुराक पे सवार होना ये मेरे नबी की मेराज है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, बुराक पे सवार होना ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, क्योंकि बुराक बरसाहा बरस जन्नत में इंतजार कर रहा था कि काश नबी की सवारी के लिए मेरा इंतखाब किया जाए। और जब सरकार बुराक पर सवार हुए तो बुराक थोड़ा जब अपने पैरों को झटका तो जिब्रील अमीन ने उसे डांटा, ऐ बुराक, जानता नहीं तुझ पर सरदार अंबिया तशरीफ फरमा, जानता नहीं तुझ पर खातमुन नबीय्यीन तशरीफ फरमा, जानता नहीं कि तुझ पर सैयदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा। बुराक ने कहा, मैं शौकी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा हूं, मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूं। जिस मंजिल का, जिस घड़ी का मुझको इंतजार था वो मौका आ गया है, वो घड़ी आ गई है, मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा हूं। तो बुराक पे सवार हो, क्या ये मेरे नबी की मेराज? मैं कहूंगा नहीं नहीं, बुराक पे सवार हो ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, ये बुराक की मेराज है। तो आप कहेंगे फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना शायद ये नबी की मेराज है। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गए रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मेरे यहां आने से कब आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपने इश्तिहार जारी करवाए, मस्जिदों में ऐलान करवाया, सब लोगों तक खबर हुई। लेकिन जो लोग अंबिया के इल्म गैब का इनकार करते हैं, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा रहे थे तो वहां अंबिया की रूहें जमा हो रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर इनको किसने इश्तिहार छपवाया, इनको किसने ऐलान करवाया, इनको किसने खबर दी, इनको कैसे मालूम हुआ कि सरदार अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, खातमुन नबीय्यीन तशरीफ ला रहे हैं? पता चला कि जो लोग अंबिया के गैब का इनकार करते हैं, बेशक वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, वो रब अपने खास बंदों को गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। वो रब अपने खास बंदों को गैब की बातें बता देता है। अंबिया मुरसलीन अंबिया मुरसलीन वहां जमा थे और मेरे नबी ने उनकी इमामत की। तो अंबिया और मुरसलीन की इमामत करना क्या ये मेरे नबी की मेराज है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, जिनकी इमामत की उनकी मेराज है। तो फिर आप कहेंगे कि आखिर मेरे नबी की मेराज है क्या? अर्श बरी पर जाना शायद ये मेरे नबी की मेराज है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, अर्श बरी पर जाना ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, बल्कि जब नबी नालैन पाक उतार करके जाने लगे तो अर्श बरी हिलने लगा। ऐ महबूब, हाथ के जिन जर्रों को लेकर के आए हैं उसे आप मस हो जाने दीजिए, इसी में मेरी फलाह महबूदी है, इसी में मेरी कामयाबी है। तो अर्श बरी पर जाना ये मेरे महबूब की मेराज नहीं है, अर्श बरी की मेराज है। आप कहेंगे जन्नत का मुशाहिदा कर, जन्नतियों का मुशाहिदा कर, शायद ये मेरे नबी की मेराज है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, जन्नत का मुशाहिदा कर, जन्नतियों का मुशाहिदा कर, ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, ये जन्नतियों की मेराज है। आप कहेंगे फिर सिदरा की बुलंदियों पर जाना शायद ये मेरे नबी की मेराज हो। मैं कहूंगा नहीं नहीं, सिदरा की बुलंदियों पर जाना
یہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے۔ سدرا پر سدرا کے مکی جبریل رہتے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، تو وہاں جا میرے محبوب کی معراج نہیں ہے، یہ تو سدرۃ المنتہا کی معراج ہے۔ تو اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر میرے محبوب کی معراج ہے کہاں؟ میرے محبوب جب آگے بڑھے اور جبریل سے کہا جبریل آگے بڑھو آگے چلو، تو جبریل نے کہا اگر یکسر برتر برم فروغ تجلی بسوزت برم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل کے خاکستر ہو جائیں گے، میری آخری منزل جو ہے یہی ہے۔ تو جبریل امین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا پر جانا یہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے، یہ سدرا کی معراج ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر میرے نبی کی معراج ہے کہاں؟ جب آپ سدرا کے قریب سدرا پر پہنچ گئے تو ایک نورانی سواری آپ کے لیے آئی جس کا نام رفرت تھا۔ آپ اس سواری پر سوار ہوئے، اب آپ نور کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ مقام رحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، مقام کریم سے گزرے تو کریم بن گئے، مقام نور سے گزرے تو نور بن گئے، اور مقام نور العلا نور سے گزرے تو نور العلا نور بن گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی معراج۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جب رب نے کہا میرے محبوب نے دیدار کیا تو آپ کی پلکیں تک نہیں جھپکی، او کعبہ قوسین، جب جو کمانوں سے کم فاصلہ تھا تو میرے محبوب نے اپنے رب کا بھرپور دیدار کیا۔ تو رب کا دیدار کرنا، نور کا نور سے ملنا، ادھر میرے محبوب قریب جا رہے تھے، ادھر سے صدائیں بلند ہو رہی تھی رب کی جانب سے، ادنو یا محمد ادنو یا محمد ادنو یا محمد، اے محمد عربی میرے قریب آ جاؤ۔ تو نور کا نور سے ملنا یہ میرے محبوب کی معراج ہے۔ مقام رحیم سے گزرنا یہ میرے محبوب کی معراج ہے۔ مقام کریم سے گزرنا یہ میرے محبوب کی معراج ہے۔ مقام قادر سے گزرنا یہ میرے محبوب کی معراج ہے۔ اور دوستوں جب میرے سرکار تشریف لے گئے تو وہاں سے امتیوں کے لیے کیا تحفہ ملا؟ امتیوں کے لیے ملا تھا 50 وقت کی نمازیں اور 6 ماہ کا روزہ۔ لیکن جب چوتھے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہماری امت تو 3 وقت کی نمازیں نہیں ادا کر پا رہی تھی، اے محبوب آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ تو آپ جائیں رب کے حضور اور اس کو کم کرائیں۔ سرکار 9 بار تشریف لے گئے اور یہ 50 کی گنتی جو ہے وہ 5 رہ گئی، اور 6 ماہ کا روزہ 1 ماہ کا رہ گیا۔ لیکن رب نے کہا ہے محبوب آپ 9 بار آئے ہیں، اس کے عوض میں ہم نے اوقات میں تو کمی کی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں کی ہے۔ اب اگر آپ کو امتی 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا تو اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اگر آپ کو امتی 1 ماہ کا روزہ رکھے گا تو اسے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہم نے اوقات میں کمی کی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں کی ہے۔ اور مومن ایک بات اور بتا کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، یہ موسیٰ کلیم اللہ جب یہ جانتے تھے کہ یہ 50 کی گنتی 5 رہ جائے گی اور 6 ماہ کا روزہ 1 رہ جائے گا تو یہ 9 بار رب کے حضور بھیجنے کا مقصد کیا؟ اس لیے دوستو کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کبھی رب کے حضور عرض کیا تھا کہ رب ارنی، اے رب جلوہ دکھا دو، تو حکم ہوا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کئی بار جب موسیٰ کا اصرار بات تو رب نے کہا ٹھیک ہے اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے 40 روزے رکھ کر کے طور پر آ۔ موسیٰ کلیم اللہ 40 روزے رکھ کر کے طور پہ گئے، لیکن نالین پہن کے جب جانے لگے تو حکم ہوا اے موسیٰ نالین اتار کر کے آنا۔ تو ادھر تو حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ نالین اتار کر کے آنا،
اور ادھر جب میرے محبوب عرش بری پر جا رہے ہیں تو عرش بری ہلنے لگا. اے محبوب خاک کے جن ذروں کو آپ لے کر کے آئے اسے مس ہو جانے دیجئے, اسی میں میری کامیابی ہے, اسی میں میری کامرانی ہے. تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے, تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبیب و کلیم میں یہی فرق ہے کہ کلیم وہ ہے جو تمنا کرے کہ رب ارنی, اے رب اپنا جلوہ دکھا دے, اور کلیم وہ ہے جو تمنا کرے کہ اے رب اپنا جلوہ دکھا دے, اور حبیب وہ ہے جو رب خود کہے کہ اے محبوب آؤ آ کر کے جلوہ دیکھ جاؤ. یہ ہے حبیب اور کلیم میں فرق. تو موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں بھی یہ تمنا جاگزی تھی. ایک عشر عشیر جلوہ دیکھا, اس جلوے کی تابانی کی تاب نہ لا کر کے موسیٰ کلیم اللہ بشکا کر کے گر گئے, طور جل کر کے خاکستر ہو گیا. تو دوستو موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں یہ تمنا جاگزی تھی کہ کاش میں رب کا دیدار کروں, لیکن وہ تمنا دل ہی میں رہ گئی. بھرپور جلوہ نہیں دیکھ سکے تھے تو وہ تمنا دل میں جاگتی تھی. اے محبوب آپ جائیں اور جا کر کے رب کا دیدار کریں. رب کا دیدار کرنا یہ آپ کی معراج ہوگی, اور جب آپ ادھر سے پلٹ کر کے آئیں گے آپ کی نگاہوں کو میں دیکھ لوں گا, تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کی معراج ہوگی. رب کا دیدار کرنا محبوب آپ کی معراج ہے, اور آپ کا جب میں دیدار کروں گا تو اے محبوب یہ میری معراج ہوگی. یہی تمنا تھی جو موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں جاگتی تھی. تو اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم سرخروئی حاصل کریں, اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کہ ہم عرفہ و اعلیٰ بنیں, ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں سربلند رہیں, ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب و کامران رہے, تو الصلاۃ معراج المومن, بے شک مومن کی معراج نماز ہے. مومن اگر عرفہ والا ہونا چاہتا ہے, مومن اگر بلند و بالا ہونا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند بن جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دوستو خاص طور سے ہم اپنے نوجوانوں کو چند باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجتے ہیں؟ انگلش. دوستو میں انگلش کا مخالف نہیں, بے شک اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیجیے. ایک ہمارا بچہ ہے جو انگلش کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, تو وہاں اسے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ RAT ریٹ, ریٹ مانے چوہا, CAT کیٹ, کیٹ مانے بلی, DOG ڈاگ, ڈاگ مانے کتا. چوہا بلی کتا سنایا جا رہا ہے. ادھر سے بچہ پلٹ کر کے آیا اور ماں باپ کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار کا نام سنا دیا. تو ماں باپ خوش ہو گئے کہ بچے نے ہمارے انگلش کی پوئم یاد کر لی. لیکن انگلش اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ جو جا رہا ہے وہ علم کو پیچھے لے کر کے جا رہا ہے, اور جہاں رفع حاجت کی ضرورت ہوئی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے. میں واقعات کی گہرائی میں اس کے متعلق حدیث موجود ہے کہ جو شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اس نے عذاب قبر کو اپنے اوپر مسلط کر دیا. تو ابھی سے وہ عذاب قبر کے قریب ہو جا رہا. مشکات شریف کی حدیث, اللہ کے رسول 2 قبروں کے درمیان گزر رہے, اچانک ٹھہر گئے, صحابہ سے فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول عذاب ہو رہا ہے؟ ہاں عذاب ہو رہا ہے. کہا اللہ کے رسول پھر اس عذاب کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اگر پرابلم ہے تو اس پرابلم کا اگر کوئی سلوشن نکال سکتا ہے, کوئی حل نکال سکتا ہے, تو محبوب کبریا نکال سکتے ہیں, سردار انبیاء نکال سکتے ہیں. اللہ کے رسول اس کا حل کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کی ہری بھری ٹہنیوں کو لاؤ اور لا کر کے ان قبروں پر گاڑ دو.
جب تک یہ ہری بھری رہے گی تب تک اس کے عذاب کمی ہوتی رہے گی. تو پرابلم بھی بتایا، سولوشن بھی تب بتایا. پھر صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول آخر کس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں ایک شخص جو تھا وہ چغل خور تھا، ایک کی باتیں دوسرے سے، دوسرے کی تیسرے سے بتا کر کے آپس میں فساد ڈلواتا، اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے. کہا اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے. تو پتہ چلا آپ کا بچہ عذاب قبر سے قریب ہو رہا ہے. لیکن ایک ہمارا وہ بچہ ہے جو ان حفاظ کرام کے پاس پڑھنے آ رہا ہے، جو ان علماء دین کے پاس پڑھنے آ رہا ہے، کس انداز سے آ رہا ہے. پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، لیکن قرآن کی عظمت کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا آ رہا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہی بچہ ہمارے کام آنے والا ہے جو ہماری قبروں پر جا کر سورہ یاسین پڑھے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، سورہ ملک پڑھے گا، چہار کل پڑھے گا، پورا قرآن پڑھے گا. وہی بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے نغمے سنانے والے، چوہا بلی کتا سنانے والے یہ بچے ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. وہی بچہ ہمارے کام آئے گا جو ان علماء دین کے پاس علم حاصل کر رہا ہے، جو ان حفاظ کرام کے پاس علم حاصل کر رہا ہے. وہی بچہ ہمارے کام آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش اسکولوں میں داخلہ دلوانے کے لیے ہم 40,000 50,000 روپے ڈونیشن یعنی رشوت کے طور پر دے رہے ہیں. علماء دین کو 1,500 روپے دینا بھی ہمارے لیے بھاری پڑ رہا ہے، لیکن وہاں ہم خوشی خوشی دے کر کے آ رہے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دیا تو ایک دور وہ آئے گا کہ آپ کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوائیے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. یہ شادی بیاہ کا میں نے سنا تھا، اسی میں یہ محفل منعقد کی گئی. خاص طور سے ہم اپنی ماں اور بہنوں پر کی طرف توجہ دے کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ آج رات بھر ہماری بہنیں جب رت جگا کرتی ہیں تو ڈھول پیٹتی ہیں، طرح طرح کے گانے گاتی ہیں، پوری رات گزار دیتی ہیں. صرف ایک فائدہ اماموں کو مقتدیوں کو پہنچاتی ہیں کہ صبح ہم کو گلگلا کھانے کو مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پوری رات اسی میں گزار دیتی ہیں. ہم اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری ماں اور بہنوں بے شک رت جگا کرو، لیکن جیسا رت جگا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ہے ویسا رت جگا کرو. سیدہ فاطمہ رات بھر عبادت کر رہی ہے اور جب صبح کی کرنے نمودار ہو جاتی ہے تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے رب تو نے راتیں اس قدر چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیری فاطمہ بندگی کا حق نہیں ادا کر پاتی. اگر رت جگا کرنا ہے تو کنیز فاطمہ بن جاؤ، ایسا رت جگا کرو کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. آج ہم جس علاقے میں، جس بستی میں، جس دریا میں جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں دو ہی فریاد لے کر کے ہمارے پاس آتی ہیں، حضرت تعبیر دے دیجئے، ہمارا شوہر ہمارے قابو میں نہیں، ہمارا اولاد ہمارے قابو میں نہیں. دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا علی کے لیے کوئی تعبیر لکھائی؟ نہیں. اور ہماری مائیں بہنیں رات دن تعبیر کے چکر میں پڑی رہی. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کنیز فاطمہ بن جائے. اور آج ہم اپنی ماں اور بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وہ مائیں تھی جو صبح اٹھتی تھی تو اپنی رب کی حمد و ثنا بیان کیا کرتی، ایک وہ مائیں تھی جو صبح اٹھتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی، ایک وہ مائیں تھی جو صبح اٹھتی تھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں
सरबा सुजूद हो जाया करती थी, तो उन माओं से कौन पैदा होता था? उन माओं से गौसे आजम पैदा होते थे, उन माओं से महबूब सुबहानी पैदा होते थे, उन माओं से महबूब यज़दानी पैदा होते थे, उन माओं से साबिर कलियरी पैदा होते थे, उन माओं से ख्वाजा अजमेरी पैदा होते थे, उन माओं से मखदूम सिमनानी पैदा होते थे, उन माओं से वारिस पाक पैदा होते थे, उन माओं से मुजद्दिद अल्फसानी पैदा होते थे, उन माओं से इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होते थे, उन माओं से अल्लाह वाले और बुजुर्गाने दीन पैदा होते थे। और आज जब हमारी माँ और बहनों ने अपनी रविश बदल दी है, अपने हालात बदल दिए कि आज उनके दिल का आगाज टीवी और ट्रांजिस्टर से होता है, बच्चों को बुरा भला कहते, शौहरों को बुरा भला कहते हुए होता है, तो जो आपने तालीम अपने बच्चों को दी है, बच्चे बड़े होकर के उसी का जवाब दे रहे हैं। आज भी हो गए इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और तेरे मैकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हम मांगने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। वमा अलल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।